بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت کرامت وظیفہ بتانے والی ہوں۔ دولت کے لیے بہت خاص ہے یہ وظیفہ۔ جس شخص کو دولت کی ضرورت ہے یا وہ شخص اگر امیر ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے یہ آیات جو میں بتا رہی ہوں بس یہ 41 دفعہ پڑھ لے۔ آپ دیکھیے گا اسے اللہ تعالیٰ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے گا۔ وہ حیران رہ جائے گا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا، اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا گھر بیٹھے وہ اتنا لاکھوں میں امیر ہو جائے گا، اس کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، جتنی مشکلات ہیں اس کی تمام مشکلات آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیے گا، یہ وظیفہ کرنے سے اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کی روز ہی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت فرما دے گا، یعنی اس کے جتنے مسائل ہیں، جتنی تمام مشکلات ہیں، ساری مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی اگر وہ قرضوں کے بوجھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کا بوجھ اتار دے گا۔ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے تو اس شخص کو چاہیے یہ وظیفہ کر لے۔ 41 بار ہم نے بس یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کی برکتیں اتنی ہیں، آپ خود دیکھیے گا جب آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی سوچیں کام کرنا چھوڑ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے کہاں سے رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک دو صورت میں آپ کو بتاؤں گی، اینڈ تک دیکھیے گا ویڈیو کہ کون سی پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی، آپ نے کون سا طریقہ اپنانا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، اور جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں تو آپ نے دعا کس طرح مانگنی ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھ لے تو سب لیتے ہیں اتنی دفعہ، لیکن اس کے بعد اس کو وقت اور اس کے بعد ہم نے دعا کس طرح کر لینی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، سارے اسٹیپس یاد رکھیے گا، ایک ایک اسٹیپ بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اور جو شخص رشتوں کے لیے پریشان ہے اسے چاہیے یہ وظیفہ کرے، جاب نہیں مل رہی ہے، بے روزگار ہے، یعنی جاب پہ انٹرویو دے دے کے تھک چکا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، تو یہ وظیفہ لازمی کرے۔ آپ دیکھیے گا ان کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں عزت اور ملے گی، تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، جتنی مشکلات علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، مشکلات میں مبتلا ہیں، آپ دیکھیے گا یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد آپ کی تمام مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، وظیفہ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 دفعہ، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز پہ بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے تو آپ کسی بھی نماز میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے تو آپ کسی بھی نماز میں پڑھ لیجئے۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ استغفار پڑھ لینا ہے۔ استغفار آپ لوگوں کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اسکرین شاٹ لے لیجئے گا ہاتھ کے ہاتھ، کیونکہ تعداد لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی، اور جب آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی آیت اور کون سے ورڈز، کون سے کلمے ہم نے کتنی دفعہ پڑھنے ہیں۔ تو استغفار لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب ہم یہ پورا ایک ساتھ پڑھ لیں گے، 2 لائنز جب ہم پوری ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ 1 کاؤنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں اگر ہم نے پہلی لائن پڑھی، یہ دوسری لائن ہے، نو، پھر یہ ہمارا 2 کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب ہم پورا ایک دفعہ پڑھیں گے نا شروع سے آخر تک، یعنی میں معافی مانگتا ہوں اسے، اس کی حضور توبہ کرتے ہیں، میں ترجمہ بتا رہی ہوں، جب ہم یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے تو پھر ہمارا کتنا کاؤنٹ ہوگا، 1۔ اسی طرح ہم نے استغفار کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی۔ آیت الکرسی کی ویسے ہی اتنی فضیلت ہے، آیت الکرسی کو تمام آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی جو ہے سورہ بقرہ میں آتی ہے، اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے وسیع سورت ہے، اس کے فضائل اتنے ہیں، سورہ بقرہ کی برکت اتنی ہے
اور سورہ بقرہ میں سے یہ آیت نکالی ہے آیت الکرسی. آپ نے یہ کتنی دفعہ پڑھ لینی ہے؟ یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے بس. اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، یعنی ہم آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت میں سے نکالی ہے ہم نے. یہ آیت یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 41 دفعہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر یہ پڑھیں گے ہم. کتنی دفعہ؟ 41 دفعہ. اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے. آپ کو اسکرین پہ بھی کلمہ نظر آ رہا ہوگا، ہم نے یہ والا کلمہ پڑھنا ہے پہلا. اس کی تعداد بھی کتنی ہے؟ صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے ہم نے پہلا کلمہ. سارے اسٹیپس یاد رکھیے گا، ایک ایک بات کی کس کو کب پڑھنا ہے، آگے پیچھے مت کیجیے گا. جب ہم 41 دفعہ کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے 41 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. دوبارہ سے 41 دفعہ کیا پڑھیں گے ہم؟ سورہ کوثر. اور اس کے بعد 3 دفعہ دوبارہ سے ہم پڑھیں گے درود شریف. میں ایک دفعہ اور سب کچھ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کر لینا، ہم نے نیت کرنی ہے 3 دفعہ درود شریف کی. 3 دفعہ درود شریف جب ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 دفعہ ہم نے استغفار پڑھ لینا ہے. استغفار پڑھنے کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے. جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو 41 دفعہ ہم نے پڑھ لینا ہے سورہ کوثر. جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں گے. پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے اینڈ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف. یہ دکھنے میں آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہوگا کہ گھنٹوں لگ جائیں گے، جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو یہ ساری صورتیں، ساری آیتیں، سب کچھ یاد ہیں. جب آپ کرنے بیٹھیں گے دیکھیے گا آپ کے پتہ بھی نہیں چلے گا، 10 سے 15 منٹ میں آپ کی سارا عمل ہو جائے گا. اور اس کی برکت سے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا. جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور دعا مانگتے وقت اپنا مائنڈ بنائیں، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کریں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مصیبتیں، جتنی مشکلات میں ہیں آپ لوگ ساری پریشانیاں حل کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، آپ کو آپ کے مطابق عطا فرمائے گا. یعنی جتنی دولت آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیے گا اتنی دولت سے مال و مال کر دے گا. آپ کی دولت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے اپنے اور وظیفہ بھی کریں گے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازے گا آپ کو. آپ نے بس سب سے پہلے وظیفہ کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے نمازیں پڑھنی ہے. نماز کے بغیر کوئی وظیفہ عمل نہیں کرے گا. اگر آپ چاہیں کہ ہم وظیفہ لے کے بیٹھ جائیں تو نہیں، بالکل نہیں. وظیفہ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں عمل نہیں کرے گا. آپ نے ہر نماز پڑھنی ہے. سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وظیفہ عمل کرے تو آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لینا ہے. اسی طرح اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا وظیفے چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ